صدر جناب قاضی عزیز اللہ عثمانی صاحب آپ سے مخاطب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام عالی جناب پروفیسر کٹنی والی حسین صاحب، میرے عزیز دوست عالی جناب پرنس دستگیر صاحب، جناب اکبر علی صاحب، جناب امجد صاحب ڈائریکٹر پیک انٹرنیشنل اسکول، ہمارے محترم دوست جناب ڈاکٹر یونس صاحب ڈائریکٹر ARK ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر، محلہ مشرباد کی مشہور شخصیت عظیم انڈسٹریل گھرانے کے سپوت جناب فیروز خان صاحب، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من غش فلیس منی، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے وہ دھوکہ فزیکل دھوکہ ہو، مال کا دھوکہ ہو، آن لائن دھوکہ ہو یا پھر آف لائن دھوکہ ہو۔ اسلام نے ہر دھوکے کو حرام قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ جانتے ہیں جس طرح پیشوا مقررین نے کہا، پہلے ڈکیتی ہوتی تھی، چوریاں ہوتی تھی، فزیکل اٹیکس ہوتے تھے، مال لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن دنیا جیسے جیسے ترقی کری یہ بھی چیزیں اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں سائبر سیکورٹی جس کے معنی ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے کمپیوٹر، موبائل فون، انٹرنیٹ اکاؤنٹ، ڈیجیٹل معلومات کو، بینکنگ چوری اور فراڈ کو اور غیر قانونی رسائی سے ہم کس طرح محفوظ کر سکتے ہیں۔ بیشتر مقررین نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، جس طرح انسان کو ایک جعلی ای میل آتا ہے، ایک جعلی SMS آتا ہے، ایک جعلی واٹس ایپ پیغام آتا ہے جس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ OTP شیئر کریں، پن کوڈ شیئر کریں، آدھار انفارمیشن شیئر کریں، پین کارڈ کی نمبر کو شیئر کریں، یہ تمام چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہے اور یہ تعارف دیا جاتا ہے کہ یہ KYC ہے، یہ ضروری ہے، اس سے آپ کا پروٹیکشن ہے۔ کبھی خریداری کے نام پر، کبھی خرچ کے نام پر، کبھی سرمایہ کاری کے نام پر فراڈ کیا جاتا ہے، جعلی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کبھی نوکری اور لاٹری کا لالچ دے کر انسان کو پھنسایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے جو اصول اور قانون بتائے گئے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے آدمی ہر سائبر سیکورٹی کے اندر سب سے پہلے اس کو ہمیں ایک اچھا اسٹرانگ پاسورڈ رکھنا چاہیے، مضبوط پاسورڈ، اور پھر 2FA ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن ہوتا ہے، جس طرح آپ اپنا فنگر بھی رکھ سکتے ہیں، آنکھ بھی رکھ سکتے ہیں، ایک نمبر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اپنے موبائل فون کو اور کمپیوٹر کو ہم اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں اور سائبر فراڈ سے بچا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ اگر ایپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف مستند جو ایپ اسٹور ہے، گوگل اسٹور ہے، ایپ جو ہمارا گوگل پلے ہے، پلے اسٹور ہے، اس سے آپ جو ہے ایپ لوڈ کریں تو آپ فراڈ سے بچ سکتے ہیں۔ پھر عوامی مقامات پر جو وائی فائی لگے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فری ہے، اس کا پاسورڈ لکھا ہوتا ہے، یہاں سے بھی ہمارا ڈاٹا بڑی آسانی سے چوری کیا جا سکتا ہے۔ کبھی بھی اپنے OTP کو، پاسورڈ کو اور CVV کو کسی کو نہ بتائیں، اور مشکوک QR کوڈ اگر نظر آئے تو اس کو اسکین نہ کریں، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو۔ اسی طرح جو سائبر فراڈ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جب اس کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں فوری طور پر 193 کو کال کرنا چاہیے، اور اگر انٹرنیٹ پر آپ بائی ای میل اگر کمپلین درج کرنا چاہتے ہیں تو cybercrime.government.in پر بھی آپ کمپلین بک کر سکتے ہیں۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں موبائل فون اور انٹرنیٹ زندگی کا لازمی جز بن گئے۔ بینکنگ ہو، تجارت ہو، تعلیم ہو، روزگار ہو، سرکاری خدمات ہو، سماجی تعلقات ہو، یہ سب کے سب آن لائن ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ہمیں سائبر فراڈ سے جو سب سے زیادہ متاثر لوگ ہو رہے ہیں وہ بزرگ افراد، کم تعلیم یافتہ لوگ، نوجوان طلبہ اور دیہی علاقوں کے لوگ اس کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ چھوٹے تاجر بھی بہت جلد اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم احتیاطی تدابیر استعمال کریں تو سائبر ایکسپرٹ نے کہا کہ 80% تک ہم فراڈ سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو سائبر فراڈ کے ایپ ہیں، جو جعلی ایپ بنا کر مارکیٹ میں خرچ کرائے جا رہے ہیں، اس میں کیش بین ہے، انسٹنٹ لون ایپ ہے، کریڈٹ بھی ہے، فیک بینک، فیک ٹریڈنگ پرو ہے، ڈیلی پروفٹ ایپ ہے، کرپٹو پروفٹ ایپ ہے، اسی طرح فیک SBI یوجنا، فیک فون پے اور جی پے اور APK
موجود ہے. اسی طرح بہت سارے ایپس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ ایڈیٹکس ہے، ٹی ویور ہے، کوئک سپورٹ ہے. یہ وہ ایپس ہیں، آپ کا جو اسکرین ہے وہ ان کے اسکرین پر ایک پاسورڈ ڈالنے سے آ جاتا ہے. جب آپ کا اسکرین ان کے پاس چلے جاتا ہے تو آپ کا سارا ڈیٹا بھی ایکسس کرنے کا ان کو پرمیشن مل جاتا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی ہم کسی سے ایڈیٹکس، ٹی ویور یا کوئک سپورٹ شیئر کر رہے ہیں تو یہ بااعتماد آدمی کو ہی دینا چاہیے اور انتہائی شدید ضرورت کے وقت ہی اس کا استعمال کیا جانا چاہیے. پھر اسی طریقے سے ٹاسک اینڈ ایپ، لائک اینڈ آن ایپ، فیک پی ایم یوجنا ہے، فیک کے وائی سی اپڈیٹ ہے، یہ تمام کے تمام فراڈ میں ملوث ہیں. لوگ اس کو بنا کر ڈال رہے ہیں. پھر جو سی وی بی ہے، جس طرح ہم ویزا کارڈ، ماسٹر کارڈ، روپے کارڈ استعمال کرتے ہیں، کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کو، اس میں سی وی بی کا ضرور خیال رکھیں. یہ کارڈ ویریفیکیشن ویلیو ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی سیکورٹی ہے. اس کو ایکسٹرا لیئر آف سیکورٹی کہا جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے لوگ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پر بہت سارے کاروباری معاملات کرتے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی پروڈکٹیو انداز میں ہو. آپ کو میں وہ فیگرز بتاؤں، نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی رپورٹ کے مطابق صرف 2023 میں 86,420 کیسز فراڈ کے ریکارڈ کیے. اسی طرح 2024 میں 36,33,000 کمپلینٹس ریکارڈ کیے گئے جو لوگ فراڈ کا شکار ہوئے ہیں. اور گلوبل جو فراڈ کا کاسٹ ہے، جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، وہ لوگوں نے جس فراڈ کے ڈیٹا کو جمع کر کے کہا کہ $10.5 ٹریلین اس سے متاثر ہو سکتے ہیں لوگ. اس قدر بڑی رقم جو ایک کنٹری کی اکنامی ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ فراڈ کا جو ہے شکار لوگ ہو سکتے ہیں. اور 80% آف دی بگ کمپنی میں کم از کم 1% فراڈ، سائبر فراڈ کا شکار اب تک ہوتے رہے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر 3 ملین سائبر کرائمز پر ڈے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں لوگ جو کمپلین کرتے ہیں. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی اہم، حساس اور انتہائی ضروری عمل ہے. پہلے ہم پولیس کے تھانے لگاتے تھے، چوکیاں لگاتے تھے، مگر موجودہ دور میں ہمیں سائبر سیکورٹی پولیس کا انتظام کرنا ہوگا. ایسے اسٹیشنز، ایسے اسٹورز اور ایسے مقامات کا تعین کرنا ہوگا جہاں غریب عوام جو یہاں آن لائن رسائی نہیں کر سکتی کمپلین کی، ان کو جا کر بولنے کے لیے میں حکومت تلنگانہ، گورنمنٹ آف انڈیا اور تمام ذمہ دار لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے جس طرح ہم سوسائٹیز بنا کر مرکزیں کھولتے ہیں اور وہاں لوگ آ کر حکومت کی اسکیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا معلومات حاصل کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اس طرح اب سائبر فراڈ کمپلین سینٹرز قائم کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ لاکھوں میں جب تعداد جا رہی ہے، صرف ایک ملک میں 36 لاکھ اگر کمپلین ہو جائیں تو آگے یہ بڑھتا چلا جائے گا. غریب عوام جو بینکنگ کرتی ہے، آن لائن ٹرانسفر کرتی ہے، لوگ 2 روپے کا بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں، 10 روپے کا بھی کر رہے ہیں، چائے پیتے ہیں کرتے ہیں، پانی کے ڈبے پہ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ کب ان کے پیسے خالی ہو جائیں گے، کب ان کے ساتھ کوئی فیک کیو آر کوڈ ان کو میسر آئے گا جس سے ڈاٹا ان کا کلیکٹ کر کے ان کے پیسے اڑا لیے جائیں گے. تو چنانچہ ہمیں موجودہ دور کے جو انتظامات ہیں، جو خدمات ہیں، جو سماجی خدمات ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سائبر کرائم اور سائبر فراڈ کا شکار لوگوں کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں تاکہ غریب عوام کا تحفظ ہو سکے. یہ بھی ایک عظیم خدمت ہے. میں آج یہاں تشریف لانے والے تمام ہمارے اسپیکرز کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے سماجی عنوانات پر یہاں پروگرام ہوتے رہیں گے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ شرکت کر کے ہماری ہمت افزائی کریں. اور ہمیں یہاں عوام کم ہے لیکن ان سامنے آڈینس ہمارے بے حساب آن لائن دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر اور دیگر ذرائع ابلاغ پر لوگوں کو یہ اطلاعیں پہنچ رہی ہے. اس لیے یہ بہت ہی کارآمد ہوتا جا رہا ہے. آپ اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لا سکتے ہیں. آئندہ بہت سارے پروگرام، بہت سارے عنوانات پر یہاں ہم پروگرام منعقد کریں گے. آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے پھر ایک بار شکریہ، جزاک اللہ خیر. آج ہمارے پاس مہمان خصوصی کے طور پر ہم نے خصوصی مدعو کیا ہے ہمارے دستگیر صاحب